السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کو بھی لکھا۔ ثم بین ذلک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یعنی نیکیوں کو بھی اور برائیوں کو بھی کھول کھول کے بیان کر دیا۔ پھر فَإِنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اگر انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس نیکی کو بجا نہیں لاتا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا ارادہ کرنے کے اوپر اس کو ایک نیکی عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا، اگر نیکی کا ارادہ کرے اور اس کے بعد اس نیکی کو بجا بھی لائے، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کو 10 گنا، 10 سے 700 گنا اور 700 سے کئی گنا زیادہ اپنے پاس لکھ لیتا ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس نے نیکی کی اور اس کو بدلے میں 10 گنا اجر ملا۔ دوسرا انسان ہے، اس نے نیکی کی، اس کو بدلے میں 50 گنا، تیسرے کو 100 گنا، چوتھے کو 500 گنا، پانچویں کو 700 گنا، اور بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں ایک نیکی کے بدلے میں 700 سے بھی کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ملا۔ یہ اجر و ثواب میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ عمل ظاہری طور پہ دیکھنے میں سب کا ایک جیسا ہے، سب نے ایک عمل کیا، ظاہری عمل دیکھنے کے اندر کسی کے عمل کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ انسان کہتا ہے کہ بھئی جب عمل جو ہے وہ سب کے ایک جیسے ہیں تو اجر و ثواب بھی سب کو برابر ملنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی سمجھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے بالکل ہی پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، تو پھر لا محالہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کے اندر فرق رکھتا ہے تو اس فرق کے پیچھے لازماً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 گنا اجر دیا، جس کو اللہ نے 200 گنا دیا، جس کو 500 گنا دیا، یہ سارے کے سارے اسی اجر و ثواب کے مستحق تھے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اجر و ثواب کے اندر فرق جو آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کون سے ایسے اسباب و عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان نیکی کرتا ہے اور اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے بھی زیادہ، بہت زیادہ، کئی 100 گنا تک، اور بعض اوقات اس حد تک کہ انسان جس کو شمار ہی نہیں کر سکتا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سارے نیکی کرنے والوں کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ساروں کے دلوں میں ایک جیسا اخلاص نہیں ہوتا، ایک جیسی اللہ کی محبت نہیں ہوتی، ایک جیسا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، ایک جیسا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ساروں میں نہیں ہوتا، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ یہ دل کی اصلاح اور دل کی صفائی جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، انسان کو نیک اعمال کا اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ملتا جائے گا، اور اس کے اندر جتنی کمی اور کمزوری ہوگی، انسان کو نیکیوں کا اجر و ثواب بھی اتنا کم ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس کو اس کے ساتھ ملا کے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اگر وہ درست ہے تو سارے کا سارا جسم ہی درست ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارے کا سارا جسم ہی خراب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے، وہ دل ہے۔ تو دل کی اصلاح کے اوپر ہم سب کو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اگر یہ دل درست ہے تو انسان کو اس کے نیک اعمال کا اجر و ثواب 10، 50، 100، 700 اور کئی 100 گنا تک اجر و ثواب جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اور اگر اس دل کے اندر جو ہے وہ خرابی ہے، دل کے اندر کجی ہے اور کمی ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نیکی کرے اور اپنے دل کی خرابیوں کی وجہ سے اس نیک اعمال کے اجر و ثواب سے جو ہے وہ محروم رہے۔ دل کی خرابیاں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں۔
ہم انشاءاللہ سلسلہ وار ان خرابیوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ دل کی ایک بہت بڑی خرابی جس سے انسان کے نیک اعمال کے ضائع ہونے کا بڑا قوی اندیشہ ہوتا ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان نیک عمل کرے لیکن اس کے اجر و ثواب سے محروم رہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کے دل کے اندر تکبر ہونا، انسان کے دل کے اندر تکبر ہونا، اور انسان کے دل کا عاجزی و انکساری سے خالی ہونا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، تکبر ایسی چیز ہے جو صرف رب ذوالجلال کے لیے لائق ہے، اس کے علاوہ تکبر جو ہے وہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں کل قیامت والے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا لیکن مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کے اندر ایک عظیم اسم وہ المتکبر ہے، تو یہ رب ذوالجلال کے لیے لائق ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ مخلوق کے لیے لائق کیا ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری اور تواضع کا اظہار کرے، اور اس کا ان مخلوق کا دل، انسانوں کا دل، مسلمان کا دل وہ عاجزی اور انکساری سے بھرا ہو اور تکبر سے خالی ہو۔ جس بندے کے اندر عاجزی اور انکساری ہے وہ تھوڑا بھی عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے گا، اور جو بندہ متکبر ہے وہ زیادہ عمل کر کے بھی اجر و ثواب سے عین ممکن ہے کہ محروم رہ جائے۔ تکبر کے حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تکبر کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی جامع فرمائی۔ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض لوگ ایسے انسان پسند کرتا ہے کہ اس کا جوتا جو ہے وہ اچھا ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر کے اندر داخل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ بڑی ہی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز تکبر کے اندر داخل نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تبارک و تعالی جمال والا ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، تکبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، ان دو باتوں کا نام تکبر ہے۔ نمبر ایک کہ انسان حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلا دے، اور نمبر دو کہ انسان لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ پہلی بات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جو تکبر کی سب سے سنگین قسم ہے کہ انسان اللہ کے مقابلے میں متکبر بن جائے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے خالق کے مقابلے میں تکبر کرے، لیکن یہ انسان بعض اوقات اس حد تک شقاوت پہ اتر آتا ہے کہ اپنے رب کے مقابلے میں تکبر کا اظہار کرتا ہے، اور یہ کہ انسان حق بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تکبر کی دوسری قسم جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے حقیر سمجھنا، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے، اور اپنے حسب و نسب اور اپنے خاندان کی وجہ سے۔ تکبر کی یہ دونوں قسمیں جو ہیں وہ انسان کو ہلاکت اور بربادی کے گھڑے کے اندر جو ہے وہ دھکیل دیتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی نئی ایپیسوڈز کے اندر ہم اس حوالے سے تکبر کی اقسام اور تکبر کی سنگینی کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔